वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। ख़वातीन को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की ज़रूरत को उजागर करने के लिए आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाया जा रहा है। ये दिन सन 2012 यानी 7 साल से हर 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम है लड़की को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिन का मकसद लड़कियों की तालीम, तौलीदी हकूक़, माशरे में उनकी हैसियत और मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को मिलने वाले कम मुआवजे जैसे मसाइल से मुताल्लिक़ आगाही फैलाना है। आलमी सतह पर चलने वाली मुहिमात के बायस माजी की निस्बत बच्चियों और औरतों पर तशद्दुद में कमी तो आई है, मगर चाहे मगरिब हो या मशरक़ी माशरे, ख़वातीन को अपने हकूक़ की राह में आज भी बेशुमार मुश्किलात का सामना है। माशरे का एक बड़ा ऐब लड़कियों की कम उम्री में शादी भी है। हमें सारे हफ्ते आपके लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ऐसी लड़कियों की कहानियाँ लेकर आए जिनकी शादियाँ कम उम्री में हुई। हमने आपको दिखाई अल्बानिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कम उम्री की शादी करने वाली ख़वातीन की कहानियाँ। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत खौफज़दा थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि घर की देखभाल कैसे करनी है या बच्चों को कैसे संभालना है। हमें हर हाल में लोगों को कर्ज अदा करना था, लेकिन मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए बदले में उनको मुझे देना पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि शौहर क्या होता है और मुझे क्या करना होगा। मैंने सोचा शायद हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे और बदले में मेरी बहन की जान भी बच जाएगी। छोटी उम्र में शादी ना ही इंसान करे, क्योंकि खुद का नहीं पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कभी इन बच्चों वाली बस सोच होती है, तो जब इंसान समझदार हो जाए, ये बचपना छूट जाए, तो फिर शादी करनी चाहिए। बच्चों की कम उम्री की शादी का मसला सिर्फ पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक का नहीं। अमेरिका में आज भी 50 में से 48 ऐसी रियासतें हैं जहां लड़की की 18 साल से कम उम्र की शादी रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में सन 2000 से लेकर सन 2010 तक कम से कम 2.5 लाख ऐसे बच्चे थे जिनकी शादी कम उम्र में हुई। उनमें कम से कम 12 बरस के बच्चों की शादी के केसेस भी मौजूद हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की चाइल्ड ब्राइड सीरीज की आखिरी कहानी में मिलिए रियासत मिज़ूरी की एशले डंकन से, जिनकी शादी 15 बरस की उम्र में हुई थी। मेरा नाम एशले डंकन है। मैं 25 साल की हूँ और मैं स्टील मिज़ूरी में रहती हूँ। मेरे 4 बेटे हैं। उनकी उम्रें 7, 8, 5 और 4 साल हैं। 15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी से कुछ ही अरसा पहले मुझे पता चला कि मैं हामला हूँ। मैं डैनियल से 14 साल की उम्र में मिली थी। उस वक्त उसकी उम्र 15 साल थी। जब मैं हामला हुई तो हमने बैठकर इस पर बात की। मेरे खानदान का ख्याल था कि रियासत मिज़ूरी में अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप 18 साल से कम उम्र शख्स के साथ जिनसी ताल्लुकात रखते हैं तो कानूनी तौर पर ये ज्यादती के जुमरे में आता है। मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि बच्चा पैदा होने पर डैनियल जेल जा सकता है। मैं उस वक्त वही कर रही थी जो वो मुझसे कह रहे थे। गुज़िश्ता साल तक मुझे पता नहीं था कि मिज़ूरी में ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हम कोर्ट हाउस गए और शादी का लाइसेंस लिया। फिर हम एक पादरी के घर गए तो उन्होंने हमारी शादी कराई। मेरा नहीं ख्याल कि हम दोनों में से किसी को भी अंदाजा था कि हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। मुझे याद है कि उस दिन मैं खुश थी। मैं हाल से ज्यादा मुस्तकबिल के बारे में पुरजोश थी। लेकिन हमने शादी के बाद बहुत लड़ाई झगड़े किए और आखिरकार हमारी अलहदगी हो गई। फिर मैं वापस नहीं गई। जब मुझे पता चला कि मैं चंद माह की हामला हूँ तो मैंने स्कूल छोड़ दिया। इसके बाद मैंने तालीम जारी नहीं रखी। मेरे बहुत से दोस्त थे, मैं उनके घर जाकर रहती थी। मैं हमेशा अपने दोस्तों से बात करती थी, हमेशा उनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ करती थी। लेकिन जब भी मैंने शादी का इरादा किया तो दोस्त मुझसे दूर हो गए। काश लोगों को एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि मुझे अपने बच्चों के होने का अफसोस नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश मैं ये सब मुख्तलिफ तरीके से करती। आपने कहानी देखी रियासत मिज़ूरी की एशले डंकन की।
मिज़ोरी की सरकारी ओहदेदार पैम स्ट्रॉबरिज गुज़िश्ता 40 वर्षों से शादियां रजिस्टर करने का काम कर रही हैं। वो कहती हैं उनके लिए 40 सालों में सबसे तकलीफ दह लम्हा वो था जब उन्हें एक 13 साला बच्चे की शादी भी रजिस्टर करना पड़ी। What bothers me is 14 and 15-year-olds. जो चीज मुझे परेशान करती है वो 14-15 साल के बच्चों का यहाँ आना है शादी लाइसेंस और शादी के लिए। हमारी पड़ोसी रियासतों टेनेसी और अरकानसा में 15 साल से कम उम्र के अफराद शादी नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे शादी के लिए रियासत में जोरी आते हैं, शादी करते हैं और फिर चले जाते हैं। ये सब बहुत गलत है, क्योंकि अगर आप अपनी रियासत में शादी नहीं कर सकते तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। जब आपको वोट डालने और शराब पीने की इजाजत नहीं तो इसका मतलब है आपकी उम्र शादी करने की नहीं। मैं चाहती हूँ मैं इनको ये बात समझाऊं, लेकिन ये मेरा काम नहीं। किसी भी माशरे में लड़की की कम उम्र में शादी होना सिर्फ उसके लिए ही नुकसानदेह नहीं, बल्कि ये अमल कौमी सतह पर मईशतों को भी नुकसान पहुँचाता है। कैसे, बता रहे हैं वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट क्वांटन वुडन। Most of the girls who marry before 18. ज़्यादातर लड़कियां जो 18 साल की उम्र से पहले शादी करती हैं वो ऐसा किसी काबिल अमल मुतबादिल ना होने की वजह से करती हैं। बेहतरीन मुतबादिल तो लड़कियों को स्कूल में रखना है, लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। हो सकता है आपका स्कूल बहुत दूर हो सकता है स्कूल बहुत महंगे भी हों। ये भी मुमकिन है कि स्कूलों का मयार अच्छा ना हो, जिसके बायस वालिदैन को बच्चों की तालीम जारी रखने के लिए माली कुर्बानियां देनी पड़े। फिर इस मसले का ज्यादातर ताल्लुक इस बात से नहीं कि वालिदैन अपनी बेटियों के लिए बेहतरीन हालात फराहम नहीं करना चाहते, लेकिन अक्सर उनके पास उसका कोई बेहतर मुतबादिल नहीं होता। चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ा नुकसान फर्टिलिटी से मुतल्लिक है। जल्दी शादी का मतलब है ज्यादा बच्चे होना और उसके गुर्बत की शरह और GDP पर बहुत बड़ी सतह पर असरात होते हैं। अक्सर 20 से 30% लड़कियां जो स्कूल जाना छोड़ देती हैं, ऐसा कम उम्र में शादी या हमल की वजह से करती हैं। मैं उमूमी तौर पर पुरुमीद हूँ और बहुत सारे ममालिक में पिछले तकरीबन 20 सालों में कम उम्री की शादियों में बड़ी कमी वाक़ हुई है। पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तबस्सुम अदनान का ताल्लुक सवात से है। उनकी अपनी शादी 13 बरस की उम्र में हुई थी। तबस्सुम के मुताबिक ख़ानदानी दबाव के बायस उन्हें अपने से दुगनी उम्र के शौहर के साथ 4 बच्चों की पैदाइश के बाद तक इस रिश्ते में रहना पड़ा। वो वक्त जब उनकी शादी हुई और आज, क्या इस अरसे में वो कम उम्री की शादियों के रुझान में कोई तब्दीली देखती हैं? यही सवाल पूछा हमारी साथी नीलुफर मुगल ने तबस्सुम अदनान से। नहीं, मैं नहीं देख रही, सबके सब यही बस 15, 16, 17 बस, इससे ज्यादा नहीं। बहुत कम तर है कि वो 20, 21, 22 और फिर उनको ताने भी सुनने पड़ते हैं ससुराल में कि ये तो उम्र इसकी ज्यादा है और इसकी तो जैसे सुनने पड़ते हैं ताने वगैरह के बड़ी हो गई वहाँ पे और पता नहीं क्या क्या किया होगा और वगैरह वगैरह। आप खुद इन हालात से गुजरी तो आप क्या वजूहात देखती हैं उस माशरे के अंदर कम उम्री की जो शादियां हैं इस हवाले से? हमारे बड़ों के फैसले और फिर मुआशरा और फिर आजकल जो रेप्स चल रहे हैं, जो यहाँ पे पता नहीं कोई ट्रेंड बना हुआ है कुछ या कोई वबा उड़ी है कि आए दिन छोटी बच्चों का रेप किया जाता है, उन्हें फेंक दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो उसको देखते भी फिर बंदा थोड़ा सा वो कॉन्शियस हो जाता है ना। तो इस वजह से भी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि अगर शादी हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर। तो ये बताइए कि हुकूमती सतह पर कम उम्री की शादी के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए या अब तक जो उठाए गए हैं क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं? मुझे तो ये सवाल सुनकर ही हंसी आती है कि हमारे KP में भी बिल पास हुआ है कुछ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में, और पंजाब असेंबली में बिल पास हुआ था एनोनिमसली, वो भी हमारी वजह से पास हुआ था कि स्वरा एक 6 साल की बच्ची को दिया जा रहा था और हमने काफी सारे प्रोटेस्ट किए थे उसके लिए। तो उसमें पंजाब में एक बिल पास हुआ था, लेकिन आप खुद देख लें कौन सा बिल पास हुआ है जिसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी बिल की इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये सारे ढकोसले हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं, या तो फिर हमारी जो खवातीन वहाँ पे बैठी हुई हैं कौमी असेंबली में या फिर सूबाई असेंबली में, वो कुछ कर ही नहीं रही है। मैंने किसी की आवाज नहीं सुनी कि किसी ने कुछ कहा। इम्प्लीमेंटेशन की आपने बात की, वो तो हुकूमती सतह पर है, लेकिन घरों के अंदर आप वालिदैन और बच्चियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं?
میں والدین اور بچیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچیوں کو پڑھائے لکھائے، اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، اور جس طرح کا ہمارا ماحول چل رہا ہے تو یہ تو میں ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہوتی کہ برائے مہربانی کچھ ایسا سسٹم کرے ان لڑکیوں کے لیے کہ آپ جو بلا وجہ گھوسٹ اسکول بنا رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں، بلا وجہ بن رہے ہیں، وہاں نہ کوئی ٹیچر جاتی ہے، نہ ایک پیون ہوتا ہے، وہ بھی اسی علاقے کا ہوتا ہے، وہ جا کے بس دروازہ کھول دیتا ہے اور بس چند بچہ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پڑھتے لکھتے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ گوسٹ اسکول آپ ختم کرو اور اس کی بجائے وہ جو 5-6 بچیاں ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرو. تو وہ جو یہاں پر بچیاں ہیں وہ بھی اس کو ساتھ اٹھا کے لے جا کے اسکول میں چھوڑ دیں گے تو تھوڑی سی وہ سیف رہیں گی. یہ تھی سوات سے تبسم عدنان، سماجی کارکن. ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد کو ہمسایہ ملک اریٹریا کے ساتھ امن بحال کرنے کے اعتراف میں امن کے نوبیل انعام سے نوازنے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعظم ابی احمد کو 10 دسمبر کو ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں تقریب کے دوران اس ایوارڈ سے نوازا جائے گا. اس خبر کی تفصیل اور مزید خبروں اور تبصروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور اس کے علاوہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات اور ہماری کہانیوں پر آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. فلاحی ادارے ایدی فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ ان کے دروازے پر لاوارث چھوڑ دیے جانے والے بچوں میں 90% تعداد لڑکیوں کی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں آج بھی بعض لوگ لڑکی کے پیدا ہونے کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ جواب جاننے کی کوشش کی ہے محمد ثاقب نے کراچی سے اس رپورٹ میں. کراچی کے ایدی سینٹر میں رہائش پذیر ریحانہ کو یہ معلوم نہیں کہ ان کے اصل ماں باپ کون ہیں. ایدی سینٹر کے ریکارڈ کے مطابق انہیں پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد سینٹر کے باہر لگے جھولے میں ڈال دیا گیا تھا. تب سے ان کی پرورش کی تمام تر ذمہ داری اسی ادارے نے سنبھالی ہے. آج ریحانہ اسی ادارے میں اپنے جیسے لاوارث بچوں کی پرورش میں ہاتھ بٹاتی ہیں. مجھے اپنے والد کا پتہ نہیں ہے، نہ مما کا پتہ ہے. میرے ممی پاپا یہی ہیں، سب کچھ مجھے انہوں نے پالا ہے، سب سے زیادہ پیار انہوں نے دیا ہمیں، اور ہم لوگ محسوس کبھی نہیں کرتے ہم لوگ کے ان کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. ایدی فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے پاس پہنچنے والے لاوارث چھوڑے گئے نوزائیدہ بچوں میں تقریباً 90% لڑکیاں ہوتی ہیں. ادارے کے سربراہ فیصل ایدی کی نظر میں اس رجحان کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. ان کی شادی میں جہیز اور یہ ساری رسومات کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی کما کے بھی نہیں دے سکتی ہے اور ہمیں اس کو کما کے دینا ہے اور اس کی شادیاں کروانی ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں. تو گھر میں جس میں پہلے ہی 5 6 7 لڑکیاں ہوتی ہیں اور پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ ماں کے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات ہوتی ہے. ماہرین سماجیات کے مطابق یہ سوچ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں پائی جاتی ہے، اور اسے بدلنے کے لیے عورت کی صلاحیتوں اور معاشرے میں اس کے کردار کو نئے زاویے سے دیکھنا ہوگا. جو معاشرے زرعی روزگار اور زرعی کاروبار سے باہر آئیں گے اس میں جسم کی طاقت امپورٹنٹ نہیں ہوگی، عقل کی طاقت ہوگی. اور جس کا آپ دیکھتے ہیں کہ جن جن معاشروں میں ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے، کمپیوٹرائزیشن ہو گئی ہے، تو وہاں جینڈر بیلنس بہت حد تک بہتر ہو گیا ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم اور عورت فاؤنڈیشن کی سندھ میں ریزیڈنٹ ہیڈ مہناز رحمان اس سوچ کے خلاف معاشرے میں شعور اجاگر کرنے میں برسوں سے مصروف عمل ہیں. ان کا کہنا ہے کہ خواتین کے بارے میں منفی سوچ کا مقابلہ کرنے کے لیے طبقاتی نظام پر مبنی معاشرے کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے. سب سے پہلے تعلیم، اقتصادی ترقی، اور اس کے ساتھ آپ نے ریاست کی طرف سے مفت تعلیم فراہم کرنا، ریاست کی طرف سے صحت کی سہولتیں مفت، صحت کی سہولتیں خاص طور تولیدی صحت کی سہولتیں یعنی کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سہولتیں، اور آگاہی ملے سب کو. ماہرین کا کہنا ہے کہ خواتین کے خلاف بدسلوکی کا خاتمہ مذہبی رہنماؤں کو شامل کیے بغیر ممکن نہیں. نئی نسل نئی سوچ کے ساتھ پروان چڑھے، اس کے لیے انسانی حقوق سے متعلق مضامین کو نصاب کا حصہ بنانے کی بھی اشد ضرورت ہے. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے،
انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی. بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے. اس پروفیشن میں نا امی بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچی ویسی. ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان کے دیہی علاقوں میں خواتین کا کھیتوں میں کام کرنا عام بات ہے، لیکن اپنے رقبے پر زمینداری اور انتظامی امور سنبھالنے والی خواتین کم ہی ہیں. سمن خان ہمیں ملوا رہی ہیں صوبہ پنجاب کے شہر پاک پتن کی سحر اقبال سے، جو زراعت کے شعبے میں ایک الگ مثال قائم کر رہی ہیں. 2 بچوں کی ماں سحر اقبال اپنے شوہر کی لائف پارٹنر ہی نہیں بہترین بزنس پارٹنر بھی ہیں. ان کے خاوند کو وراثت میں 80 ایکڑ زمین ملی، لیکن سیمو تھوڑ سے متاثرہ غیر آباد زمین کو زرخیز کرنا ایک بڑا چیلنج تھا، جسے سحر نے آن لائن تحقیق اور روایتی طریقوں کی مدد سے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر حل کیا. آج وہ 200 ایکڑ رقبے پر مختلف فصلیں کاشت کرتے ہیں، مگر سحر کی نظر میں ان کی اصل کامیابی کچھ اور ہے. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ یوزلی خواتین کو آرڈر تو دے سکتے ہیں پر خواتین سے آرڈر نہیں لے سکتے. بہت سارے لوگ اس چیز کا دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے تاکہ وہ بھی ایگریکلچر فیلڈ میں. اپنی زمینوں پر کاشت ہونے والی فصل کو اچھے داموں بیچنا بھی سحر کو اچھی طرح آتا ہے. وہ لاہور میں ایک پبلک ریلیشنز کمپنی چلا رہی ہیں. ان کا رابطہ بڑی کمپنیوں سے رہتا ہے جو ان سے براہ راست کاروبار کرتی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے میرا ایگریمنٹ کرایا. پہلے ہم اوپن مارکیٹ میں جاتے تھے، مڈل مین انوالو ہو جاتا تھا تو اس میں اس کا پروفٹ ریٹ بھی بن جاتا تھا، ہمارا کم ہو جاتا تھا. سحر کے آنے کا مجھے یہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے. پہلے میری تھوڑی سی ٹائم بھی ڈائیورٹ ہوتا تھا، اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہوتی تھی بینکس وغیرہ کے کام میں، پیسٹی سائڈ ارینج کرنے میں، فرٹیلائزر ارینج کرنے میں. اب وہ سارا کچھ سحر کر لیتی ہے تو میں صرف فیلڈ دیکھتا ہوں. گاؤں کی خواتین بھی مالی طور پر خود مختار ہو سکیں، اس کے لیے سحر انہیں اپنے ڈیری فارم پر تربیت اور ملازمت دے رہی ہیں. جب میں ادھر آئی تو یہاں کی خواتین کر تو نہیں تھی لیکن وہ اس مقابلے کا نہیں کر رہی تھی. اب یہ آپ نے ڈیری کا سسٹم دیکھا ہوگا، یہ ساری ان کی جو ٹریننگ وغیرہ ہے وہ ہم نے کارپوریٹ سیکٹر سے ہی کروا کے ان لوگوں کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ یہ پراپرلی جو ہے نا وہ ہائیجینیکلی بھی ٹھیک رہیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر میں جو ان کی گائے یا بھینسیں ہیں ان کی اس طرح لک آفٹر کر سکیں جس طرح ایک جدید طریقے سے آپ ڈیری میں کر سکتے ہو. فارم اور کھیتوں پر خواتین کے لیے بھی ایک عورت کی نگرانی میں کام کرنا نیا مگر اچھا تجربہ ثابت ہو رہا ہے. سی دوسرے ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. فارمنگ میں صرف خواتین کے بارے میں ہی نہیں بلکہ وسائل کے بارے میں بھی سحر ایک نئی سوچ کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ اپنے فارم پر بجلی کے لیے شمسی توانائی اور گیس کے لیے جانوروں کے فضلے سے چلنے والا بایو گیس پلانٹ استعمال کر رہی ہیں. سحر کی زندگی شہر کی بھاگ دوڑ اور گاؤں کی سادہ لیکن ذمہ دارانہ شب و روز میں تقسیم ہے. اس کے باوجود وہ تمام کام خوش اسلوبی سے طے کرتے ہوئے دیگر خواتین کے لیے محنت اور ہمت کی مثال قائم کر رہی ہے. سمن خان، وائس آف امریکہ، پیر غنی، پاک پتن. ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے. ہم ہیں وائس آف امریکہ. ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے. ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں زمانے نے اپنے رنگ ڈھنگ بدلے ہیں، وہیں سفر میں بھی جدید رجحانات مقبول ہوئے ہیں. انہی میں شمار ہوتا ہے ای اسکوٹرز کا. یہ اسکوٹرز واشنگٹن ڈی سی میں بھی آپ کو ہر دوسری گلی میں نظر آئیں گے. اس پر سفر کرنا کیسا ہے اور لوگ اس بارے میں کن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، جانیے سعدیہ زیب رانجھا کی اس رپورٹ میں.
ایک وقت تھا جب اسے بچوں کا ایک کھلونا تصور کیا جاتا تھا، لیکن آج کئی دوسرے مغربی ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ کے متعدد شہروں میں بھی یہ مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کل واشنگٹن آنے والے جو بات فوراً نوٹس کرتے ہیں وہ سیاحوں کی بھیڑ بھاڑ والے اس شہر میں رنگ برنگے ای اسکوٹرز ہیں، جنہیں ہر عمر اور صنف سے تعلق رکھنے والے لوگ استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم کچھ ایسا دیکھ رہے تھے جو لوگوں کی جیب پر بھی بھاری نہ ہو، محفوظ اور آسان بھی ہو، اور جو ماحول دوست بھی ہو۔ ٹرین اسٹیشن سے دفتر پہنچنے یا دفتر کے قریب رہنے والے کسی ایسی ہی سواری کا انتخاب کرتے ہیں جو وقت بچانے کے ساتھ ساتھ ان کی جیب پر بھی بار نہ ہو۔ اور امریکی دارالحکومت واشنگٹن چونکہ سیاحتی سرگرمیوں کا بھی مرکز ہے، یہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد ان اسکوٹرز کا استعمال کرتی دکھائی دیتی ہے۔ Yeah, it's super fun. Because they're great fun. Because it's really fun and it's a lot quicker than walking. I like to ride them. لیکن کچھ ہلکے ای اسکوٹرز کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ناخوش ہیں۔ جہاں اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز پر ای اسکوٹر سے منسلک حفاظتی خدشات پر بات کی جا رہی ہے، وہیں کئی شہروں میں اس پر پابندی بھی عائد کر دی گئی ہے۔ تاہم دارالحکومت کے ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن اور ای اسکوٹر کمپنیز کا کہنا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح سفر کرنے والوں کی سیکیورٹی ہے۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے بہت واضح انداز میں بتایا ہوا ہے کہ کس کس بات کی اجازت ہے اور کس کی نہیں۔ ان تمام ہدایات کے باوجود لوگ اپنے انداز اور مرضی کے مطابق اسے چلانا پسند کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ Doesn't really fit in my backpack. اس بارے میں پائے جانے والے خدشات کے پیش نظر ڈی سی کونسل کی رکن میری ایم چہ کی جانب سے ایک بل پیش کیا گیا، جس میں رات 10 بجے سے صبح 4 بجے تک ان اسکوٹرز پر بین لگانا بھی شامل ہے۔ تاہم دارالحکومت کا محکمہ ٹرانسپورٹ اور اسکوٹر کمپنیز اس تجویز سے متفق نہیں۔ ہمارے پاس جو گزشتہ 7 ماہ کے اعداد و شمار ہیں، ان کے مطابق 150 حادثات میں 25% سے بھی کم رات کو پیش آئے ہیں۔ ہم اس نئے پروپوزل کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے۔ اگرچہ بعض اسکوٹر کمپنیز اسے پہلی دفعہ چلانے والوں کے لیے ٹریننگ کی بھی پیشکش کرتی ہیں، لیکن آسان سسٹم کی وجہ سے پہلی بار چلانے والے بھی اسے بآسانی دوڑائے پھرتے ہیں۔ It's really simple. I kind of learned by myself, really. It's my first time, so I'm pretty scared right now. That is great. That is great. You can do it. مجھے ہی دیکھ لیجئے، چند منٹ کی پریکٹس کے بعد آخر میں نے اسے چلا ہی لیا۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ آج کے شو میں ہم نے آپ کو دکھائی ہماری اسپیشل چائلڈ برائٹ سیریز کی آخری کڑی، جہاں آپ کی ملاقات ہوئی ایشلن ڈنکن سے۔ ہم نے بات کی امریکہ میں، جہاں آج بھی 50 میں سے 48 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر بچوں کی 18 سال سے کم عمر کی شادی روکنے کے لیے قوانین موجود نہیں۔ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے۔ آئیے hamaरे فیس بک پیج facebook.com/VOA Urdu پر، اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA، انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے۔ ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں، تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت۔ ہیو اے گریٹ ویکینڈ۔